अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 16 जुलाई 2020। जो सवालात भी असर तक आ गए हैं उनको ज़रूर शामिल किया गया है। उसके बावजूद भी अगर किसी का सवाल रह गया हो तो वो दोबारा सवाल ذاتی طور پر بھی کر سکتا ہے۔ کہ میں نے کہا تھا کہ آج قربانی پر سوال بھیجے، زیادہ تر سوال قربانی پر آئے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ قربانی فرض ہے مگر ہمارے پاس نقد پیسہ نہیں ہے تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جس وجہ سے قربانی فرض ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر قربانی فرض ہے، اس چیز کو بیچ کر کے قربانی کی جائے۔ یعنی سونا ہے، چاندی ہے، سامان ہے، اس سامان کو بیچ کر قربانی کی جائے اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم قربانی ہمارے پر واجب ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مرحوم کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، کچھ اسکالرز کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ جو لوگ قربانی جائز کہتے ہیں ان کے نزدیک دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی، ترمذی میں بھی غالباً روایت ہے یہ، اور بھی ستہ میں روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے لیے قربانی کیا کرو، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے امام اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر انتقال کر گیا ہے تو اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، لہذا مسئلے کے اختلاف کی وجہ یہ ہے۔ لیکن اور صحابہ کا عمل رہا ہو، اس پر کوئی ہمارے پاس مستند حدیث موجود نہیں ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں وہ یہ نیت کریں کہ قربانی تو میرے نام پر ہو، اللہ تعالیٰ یہ نفلی قربانی جو میں کر رہا ہوں اس کا جو ثواب ہے وہ میرے ابا کو پہنچے، میری اماں کو پہنچے، یہ نیت کر لیں تو سب سے اچھی چیز ہے یہ۔ پھر اس میں اختلافات بہت حد تک کیا ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی نفلی چیز کا جو ہے وہ نفلی چیز کا ثواب مردوں یا زندوں کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کی نیت سے بکرا پالا تھا، حالات ایسے ہوئے کہ بکرے کو بیچ دیا مجبوری درجے میں، جبکہ قربانی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، تو کیا ایسے وقت میں ہم بکرے کو بیچ سکتے ہیں؟ جس چیز کو آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، واجب نہیں تھی، آپ نے واجب کر لیا کہ یہ جانور میں قربان کروں گا، لہذا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ قربانی عقیقے کے ساتھ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو دلیل کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ ہوا ہو، یہ ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک قیاسی مسئلہ ہے، واللہ عالم کہاں تک یہ بات صحیح ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ جائز ہے۔ دلیل مجھے معلوم نہیں ہے، اس کے پہلے بھی میں کئی سال سے بتا چکا ہوں کہ دلیل مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب رہی کیا کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے، چاہے قربانی کا زمانہ ہو یا نہ ہو۔ عام دنوں میں بھی بڑے جانور، مثال کے طور پر ایک گائے میں، ایک اونٹ میں، ایک بھینس میں 7 لڑکیوں کا عقیقہ ایک ساتھ کر دیا گیا تو یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ دلیل مجھ سے پوچھیں گے تو میرے پاس اس کے لیے کوئی مستند دلیل حدیث سے موجود نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لہذا اس کو ہم مانتے ہیں، اسی بنیاد پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 7 دن تک عقیقہ نہیں کیا ہے اور وہ بقرعید میں شامل ہونا چاہتا ہے، اسی قربانی میں عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ 7 دن اگر گزر گئے تو اب آپ کے اوپر جب چاہیں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اب عقیقے کا کوئی ٹائم متعین نہیں رہا، کیونکہ عقیقہ جو تھا، اصل سنت طریقہ جو تھا، سنت جو دن تھے وہ 7 تھے، وہ تو ختم ہو گئے۔ اب آپ کا جب دل چاہے آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے علماء نے یہ کہا کہ اگر ایسا کیا جائے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے، مطلب بدھ کو بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی زندگی کا ہر منگل آنے والا، پوری زندگی ہر جب منگل آئے گا تو وہ اس کے زندگی کا 7واں دن ہوگا، 7واں دن ہوگا، 7واں دن ہوگا۔ اگر آپ 7 سے ڈیوائڈ کرتے جائیں گے تو منگل کا دن آتا جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا اس بات کا اہتمام کر لے، اور یہ بھی قیاسی بات ہے،
کوئی قرآن حدیث سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. لہذا جب وقت ختم ہو گیا تو بندے کو اختیار ہے جب چاہے وہ عقیقہ کر لے. پوچھا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم قربانی کے لیے ہم نے جانور پالا اور یا ہم نے کہیں قربانی کرائی، جیسے کہ آج کل رواج بن گیا ہے قربانی کرانے کا، اور کسی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکی، یعنی ہم نے جانور پالا اور نہیں کر سکے، یا ہم نے جہاں قربانی کے لیے دیا وہاں قربانی نہیں ہو سکی اور انہوں نے بعد میں فون کر دیا کہ بھئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی قربانی نہیں کر سکے، اور 3 دن گزر گئے قربانی کے، تو دیکھو پھر ایسی شکل میں اس میں چونکہ آپ کی نیت قربانی کرنے کی تھی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو قربانی کا ثواب دے دے گا. اب یہ جو پیسہ بچا ہوا ہے یہ پیسہ پھر صدقہ کرنا پڑے گا. آپ اس پیسے کو یہ نہیں کہہ سکتے اس مدرسے والے سے کہ میرا پیسہ واپس کرو اور مجھے چاہیے. ہاں اب دادا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دے دو، میں آپ خود جہاں چاہوں گا وہاں صدقہ کروں گا، یہ تو ممکن ہے، لیکن اس پیسے کو آپ کو صدقہ کرنا ہی کرنا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر قربانی کے لیے جانور رکھا، گرچہ قربانی فرض نہیں تھی، تو کیا جانور بیچ کر اپنی ضرورت میں استعمال، ابھی بتایا میں نے کہ اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اگر پوچھا ہے کہ اگر جانور خرید آ گیا اور اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا جبکہ قربانی واجب نہیں تھی، اگر قربانی واجب نہیں تھی تو اس کو بات پوری سن لے. اگر قربانی واجب نہیں ہے اور جانور غائب ہو گیا، جانور چوری ہو گیا، جانور مر گیا، یہ تینوں شکل میں جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو اسی عیب کی حالت میں وہ آدمی قربانی کر دے جس نے جانور خریدا ہے، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اگر جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، غور سے سن لیں اس مسئلے کو، اگر قربانی واجب نہیں تھی، جانور غائب ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیت کر چکے ہیں ایک دوسرا جانور قربان کر دیتے ہیں. اس نے دوسرا جانور قربانی کر دیا، حالانکہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا قربانی کرنا، دوسرا جانور اس نے لا کر کے قربانی کر دیا. اب جب قربانی کے دن ختم ہو گئے تو وہ جانور بھی واپس آ گیا یا مل گیا جو غائب ہوا تھا، تو اس جانور کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کو بھی صدقہ کرنا پڑے گا. اس کا الٹا کر لیں، اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب تھی، وہ جانور غائب ہو گیا تو اس کو قربانی دوسری کرنی ہے، وہ جانور مر گیا تو بھی اس کو قربانی دوسری کرنی ہے، وہ جانور میں عیب دار ہو گیا تو بے عیب کی قربانی پھر اس کو کرنی ہے. اور اگر وہ چیز واپس آ گئی، جانور مطلب غائب جو ہوا تھا وہ جانور اس کو مل گیا، یا بیمار تھا اور صحت مند ہو گیا، تو پھر جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جانور کو صدقہ کرے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ جس کے اوپر واجب نہیں تھی اس نے اس پارٹیکولر جانور کو، اس خاص جانور کے اوپر نیت کر لی تھی، لہذا وہ واجب ہو گیا تھا جانور. اب وہ واپس بھی آیا، صحت مند ہو گیا، تو بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے. اور امیر آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی، لہذا وہ ایک قربانی کر دیا ہے. اگر دوسرا جانور صحت مند ہو گیا تو وہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. چوری تھا، غائب ہو گیا، واپس آ گیا ہے، تو بھی اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ کیا ایک جگہ رہنے والا دوسری جگہ قربانی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، کرتے ہی لوگ ہیں. پوچھا گیا اگر قربانی کا جانور غائب ہو گیا یا مریض تھا بعد میں صحت مند ہوا تو کیا حکم ہے؟ ابھی میں نے اس کا مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر غائب تھا اور مل گیا اور آپ کے اوپر قربانی واجب تھی اور آپ نے دوسری قربانی کر دی ہے تو یہ جانور آپس میں استعمال میں کر سکتے ہیں. قربانی واجب نہیں تھی اور آپ نے بھلے ہی ایک دوسرا جانور قربان بھی کر دیا ہو، یہ جانور اگر ملا ہے تو پھر ایسی شکل میں آپ کو قربانی اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا. پوچھا گیا مولانا صاحب بعض جانور میں عیب کی بات تو سبھی لوگ کہتے ہیں، اگر جانور میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے، مثال کے طور پر 4 تھن کے بجائے 5 تھن ہو جائے، ایک کان ہے چھوٹا سا ایک اور کان ہو جائے، اگر وہ عیب نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ جو ذاتی ہے وہ قابل مطلب معافی ہے، اس کو اس کی وجہ سے جانور کو عیبدار نہیں بن رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے.
پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے ایک جانور لیا دیکھا نہیں اور اب اس کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا گولا نکلا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو گولا نکلا ہوا ہے یہ اندر ہے, اوپر سے صرف اس کا سائز نظر آ رہا ہے, لہذا یہ کوئی عیب نہیں ہے, جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابھی تو 15 دن باقی ہے قربانی میں, اگر جانور وہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے اندر پیپ نکلنے لگی اور مکھیاں بیٹھنے لگی تو کیا میں اس جانور کو قربان کر سکتا ہوں؟ اب یہ عیب ہو گیا, پیپ نکلنا, خون نکلنا اور مکھیوں کا بیٹھنا یہ عیب ہو گیا ہے, لہذا آپ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں نے اپنا جانور پالا تھا, اب میں گاؤں شہر میں قربانی کرنا مشکل ہے, لہذا میں نے یہ طے کیا کہ جانور کو بیچ دیا. اب جانور میں نے جو بیچا وہ تقریباً 25,000 روپے کے بیچا ایک جانور. میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں پر بہت اچھا جانور ہم کو 20,000 روپے میں مل گیا. تو یہ 5,000 روپے اب ہم کیا کریں, اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اگر یہ جو جانور آپ نے طے کر لیا تھا اس کی قیمت جو 5,000 ہے وہ آپ کو ہر حال میں صدقہ کرنی پڑے گی. وہ 5,000 روپے آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. پوچھا گیا ہے کیسے حالات میں مولانا صاحب نفلی قربانی کرنا افضل ہے یا خدمت خلق یا غریبوں کی مدد کر دینا افضل ہے؟ دیکھیں جو حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ ان دنوں صدقہ بھی ثواب کا کام ہے, نفلی بھی ثواب کا کام ہے, لیکن حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دنوں میں احراق دم سے افضل کوئی کام نہیں, یعنی خون بہانا قربانی کے طور پر اس سے افضل کوئی کام نہیں ہے. تو صدقہ گرچہ ثواب ہے لیکن اگر قربانی کے موازنے میں لے کر کے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ قربانی کے بجائے آپ صدقہ کر دیں تو وہ زیادہ افضل ہے. ہاں دونوں کام کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن قربانی اسٹاپ کرنا ہے گرچہ نفلی ہے وہ, اور تاکہ وہ پیسہ ہم غریبوں کو دے دیں. یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پورا گوشت جب ہم قربانی کریں گے ہم پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں, وہ بات وہی ہو گئی. آپ اس انداز میں دونوں طریقے سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں, قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا اور سارا کا سارا گوشت کیا کر دیں ان غریبوں میں تقسیم کر دیں جن کے حلق میں سال بھر گوشت نہیں پڑتا, جن کے حلق میں آپ ان کو دے دیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا نابالغ شخص قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی آدمی عقل والا ہے اور اسے قربانی کرنے کا سلیقہ ہے گرچہ اس کی عمر شرعی لحاظ سے بالغ نہیں ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے مشین کے ذریعے جو قربانی ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اب تک کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ مشین کے ذریعے جو قربانی ہوتی ہے اور ایک ٹیپ ریکارڈ وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے, یہ ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے. یہاں تک قربانی کے سلسلے میں بات تھی.